اور نام پیدا کرے اور جماعت کا نام روشن کرنے والے بنے، آمین۔ آخر میں مجھے دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہو اور صحت سے رکھے، اللہ کرے کہ علم فلکیات میں مزید ترقی ہو۔ وسلام، خاکسار مرزا مسرور احمد، خلیفۃ المسیح الخامس۔ تو یہ خط ہے، میں نے اس کو دیا ہے بدر کے اندر، اخبار بدر میں بھی انشاءاللہ شائع ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ سائنس میں آؤ، اور خلیفہ وقت جس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے وہی لائن میں آپ گئے تو آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ میں جب چھوٹی عمر کا تھا، شاید 1953 کی بات ہے، یہ فضل عمر فاؤنڈیشن کا پہلے تو 1946 میں قادیان میں افتتاح ہوا، بھٹناگر نے کیا، پھر اس کے بعد 1947 میں پارٹیشن ہو گیا اور سب چیز ضائع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضور 1953 میں روا کے اندر فضل عمر فاؤنڈیشن قائم کی، اور وہ سپیچ میں طالب علم تھا، میں نے پڑھا، اس میں حضور نے خاص طور پر آسمانوں کا ذکر کیا۔ دیکھو پہلے ایسٹرانومی کا علم اتنا تھا، اب اتنا بڑھ گیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے سیکھو، اور آپ نے فرمایا یہ دینی کام ہے، یہ آپ نے فرمایا یہ سائنس سیکھنا آپ نے فرمایا دینی کام ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ کسی اور چیز کے بارے میں حضور نے ایسا فرمایا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ مبلغ بننا، معلم بننا یہ سب دینی کام ہے، لیکن حضور نے پیور سائنس کی ریسرچ کو بھی دینی کام قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اگر پیسے کم بھی ملے یا نوکری برابر نہ بھی ملے تو کم از کم دینی کام ہونے کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو میرا آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ، اور ہم دونوں بھی جو آئے ہیں، شہزاد صاحب بھی اور میں بھی، کہ سائنس میں لوگوں کو توجہ دلائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جو کچھ اب میں نے کہا ہے اس سے ایک حد تک آپ کو سائنس کا فائدہ معلوم ہوا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں بنگلور کو ایک بہت خاص مقام حاصل ہے، اور جو لوگ بالکل جیسا قادیان کو روحانیت کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہے، ویسا ہی بنگلور کے اندر جو فیسلٹیز ہے، جو سائنس کے انسٹیٹیوٹس ہے، پوری انڈیا میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ سی وی رامن جو بنایا سو انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ہے، ٹاپ موسٹ ہے وہ۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس ہے، وہ ایسٹرانومی کے اندر ٹاپ موسٹ شمار ہے۔ رامن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، بہت اعلیٰ درجے کے انسٹیٹیوٹ ہم بنگلور میں ہے، اور ایسی جگہ پر رہ کر ہمارے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، داخلہ نہیں ملنا، یہ بہت ہی بڑی محرومی ہوگی۔ یہ ایسی بات ہوگی کہ آدمی قادیان میں رہے اور دین نہیں سیکھے، تو بنگلور میں رہ کر سائنس نہیں سیکھنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو آپ لوگ سیکھیں، سائنس سیکھیں۔ اب سائنسدان بہت کم رہ گئے میرے وجہ، آپ کو بہت سے لوگ اپلائیڈ سائنٹسٹ مل جائیں گے۔ پروفیسر عبدالسلام صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے۔ پروفیسر سمیع اللہ صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے۔ پروفیسر مبارک احمد صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے 1985 کے اندر میں ٹیسٹ گیا تھا، پروفیسر عبدالسلام صاحب ڈائریکٹر تھے، ہم کو بڑی خوشی ہوتی تھی، فخر ہوتا تھا کہ ہمارے احمدی جو ہے ٹاپ موسٹ پوزیشن پر ہے جاؤں۔ وہ احمدیوں کو انکریج کرتے تھے کہ آؤ سیکھو۔ مجھے خط لکھا انہوں نے کہ 3 مہینے کے لیے آؤ، میں پیسے دیتا ہوں۔ میں گیا، 3 مہینے رہا میں۔ سمیع اللہ صاحب بھی بار بار جاتے تھے، مبارک احمد۔ تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم 4-5 احمدی ایک ہی وقت میں وہ ٹیسٹ میں موجود تھے۔ پروفیسر عبدالسلام صاحب نماز پڑھا دیتے تھے، خطبہ دیتے تھے، غیر احمدی بھی ان کے پیچھے پڑھ لیتے تھے۔ اور لیکن اب میں دیکھتا ہوں تو تقریباً دیکھ کے میں تھک جاتا ہوں، کوئی احمدی نظر آتا کیا؟ بار بار پوچھتا ہوں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس میں بی ایس سی کتنے ہے، ایم ایس سی کتنے ہے، کوئی ہے اس وقت؟ نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں تو پھر جیسا جیسا ہم مرتے جائیں گے ہماری جگہ کوئی نہیں لے گا۔ اب پروفیسر عبدالسلام صاحب فوت ہو گئے، تھیوریٹیکل فزکس کے اندر جو کہ آنا چاہیے، جو ان کا مقام لے۔ ہاں، ایسا ہی دوسری لائنوں کے اندر اب لینے کا وقت ہے۔ اور نوبل پرائز ان چیزوں میں رکھا گیا ہے۔ فزکس، کیمسٹری میں آپ کو نوبل پرائز مل سکتا ہے۔ آپ تاج محل سے بہتر عمارت بنا دیں، کوئی آپ کو نوبل پرائز نہیں دے گا۔ ہاں، لیکن فزکس، کیمسٹری میں آپ تھوڑا سا کام کر دیں جو نیا ہو، پسند، آپ کو نوبل پرائز بھی مل جا سکتا ہے۔ انکریج کرتے جو لوگ جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ بیسک علم ہے، حضرت صاحب کی بھی توجہ خاص ہے۔ خلیفۃ الثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خدا کرے کہ جب پروفیسر عبدالسلام صاحب کو انعام ملا تو 1979 تھا نوبل انعام، تو 1989 کو 10 سال باقی تھے جبلی کو۔ تو خلیفہ ثالث نے خواہش کا اظہار کیا کہ 10 سال کے اندر خدا کرے کہ ہم کو 100 سائنسدان چوٹی کے مل جائے۔
اور پھر جو آئندہ صدی آئے گی اس میں 1000 مل جائے، تو یہ ان کی خواہش تھی۔ اور خلیفہ خامس اس کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو ان کی خواہش تھی کہ تم سائنس میں ترقی کرو، تو سائنس میں ترقی کرنے سے علم کو فائدہ ہوگا، بیکار بڑھے گا۔ ایک پروفیسر عبدالسلام صاحب کی وجہ سے کتنا بڑا بیکار جماعت کو حاصل ہے، وہ نوبل پرائز تھے، وہ ونر تھے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں، اور ہم شیراز صاحب بھی اور ہم سب بھی کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سائنس میں آنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو محرک بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دینی کام سمجھیں، تو پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ دنیوی کام ہے تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے، ساری عمر صرف کرنے کے بعد کیا میری کمائی ہے، دوسرا آدمی اتنا کم کام کرتا ہے، کہاں پہنچ گیا۔ میں جس وقت امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، اور کئی سال کے بعد میری تنخواہ کچھ 500 روپے تھی، اور ایک اسٹوڈنٹ بہت ذہین تھا، وہ میرے پاس آیا کہنے کہ میں تمہارے ساتھ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت خوش ہو گیا کہ بڑا ذہین لڑکا تھا وہ کہ میرے ساتھ کرے گا۔ 3 مہینے کام کیا وہ، پھر آ کر مجھے کہنے لگا سر میرے کو ایک بینک میں کام ملتا ہے اور اتنی بڑی تنخواہ میرے کو ملتی ہے، اجازت دے دو کہ میں اس کو اختیار کر لوں۔ میں بولا اچھی بات ہے، اختیار کر لو۔ تو مجھے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری امریکہ سے لانے کے بعد 500 مل رہے تھے کچھ، اور وہ شخص ابھی ایم ایس سی پاس ابھی کیا، اس کو اس سے زیادہ تنخواہ، میرے سے زیادہ تنخواہ بینک دے رہی تھی۔ تو وہ بینک والے اور دوسرے لوگ زیادہ پیسے دے کر آپ کو للچا دیتے ہیں۔ پھر وہ چلے گیا۔ پھر میں جب بھی بینک جاتا بڑی عزت سے میرے سے ملتا، اچھی طرح سے بٹھاتا، چائے پیو کہتا۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ایک شادی میں مجھ سے ملاقات ہوئی اس کی، پھر وہ مجھے کہنے لگا میں جو تم کو چھوڑا بہت بڑی غلطی کیا۔ بولا بینک میں بے شک پیسے میں سکون نہیں ہے، وہ میں یونیورسٹی میں رہتا کیا سکون رہتی، کیا زندگی رہتی، میں نے غلطی کیا۔ تو اتنی زندگی گزارنے کے بعد بیچارہ، تو اس سے پیسے چیز نہیں ہے، ایک آدمی کم پیسے کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے۔ اور ایسٹرانومی کے اندر جو آپ کو خوشی ملتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ انہی کا ہے پوائنکارے کا جس کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ایک سائنسدان جو ہے سائنس اس لیے نہیں لیتا کہ کسی کو فائدہ پہنچائے، جیسا انجینئر بولتا میں انجینئر بنوں گا تو میں یہ فائدہ پہنچاؤں گا، بلڈنگ بنا کے دوں گا، مشین خراب ہو گئی تو بنا کے دوں گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، بیچارہ بیمار ہے، مریض ہے، خدمت سے کر سکوں گا۔ وہ کہتا ہے سائنسدان یہ نہیں سوچتا کہ پھر کیوں سائنس لیتا ہے، بولتا ہے بیکاز نیچر از بیوٹیفل۔ نیچر کے اندر، قدرت کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ وہ للچایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ راتیں جاگنے میں گزار دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز کو لے لو، تارے کو لے لو۔ اب اتفاق سے کیا ہوا، ایک چڑیا کا بچہ تھا، وہ بچپن کے اندر وہ نیچے گر گیا۔ میرے بچے جو ہے میرے نواسے اس کو اٹھا لیے، وہ چھوٹا بچہ تھا، اڑ نہیں سکتا کچھ نہیں، اور میرے داماد نے کیا کیا، اس کی چونچ کھول کر اس کے اندر کھانا ڈالا، پانی دیا، وہ پی نہیں سکتا تھا خود سے، اور وہ اتنا ہل گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پرندے یاد آ گئے۔ وہ گھر کے اندر رہتا ہے، گھر کے اندر اڑتا ہے۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ اڑ کر دور چلے گیا، تو میری ایک نواسے افسا وہ رونے لگ گئی، ارے وہ پرندہ وہ چلے گیا نا۔ پھر ہم بولے اچھا وہ آ جائے گا۔ اب وہ اس کو بھی عادت ہو گئی، ہمارے ہاتھ کے اندر سے کھاتا ہے۔ اب دیکھو اتنی خوبصورتی ہے، بلی لے لو یا چڑیا لے لو، بٹر فلائی لے لو یا پھول لے لو، کہ آدمی حسن کی وجہ سے مسیح اسلام جو فرماتے ہیں نا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہے، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ لیکن بہت سے لوگ خوشی نہانی سے پڑھ سکتے، بہت سے لوگ انجوائے نہیں کرتے۔ ایک وہ جا کر کے دیکھو کیا ہے۔ تو گیلیلیو نے ہم کو سبق دیا کہ نیچر کو انجوائے کرو، جو آپ کو جیسا آپ واٹر فال دیکھنے جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کبھی جنگل میں جا کے تاروں کو بھی دیکھو، کتنی آپ کو لذت ملے گی۔ وہی پھر دوسری چیز یہ کہ ایسٹرانومی ایسی چیز ہے جو بعض دفعہ معمولی آدمی بھی بڑا بڑا کام کر دیے، وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں رہتے، کیونکہ ایک آدمی غور سے تارے دیکھتے رہتا، کوئی نئی چیز آ گئی تو رپورٹ کر دیتا، ارے آج تک میں دیکھا ہے نہیں، یہ نیا کون سا آ گیا، اور فیمس بن جاتا۔ جو کامٹس ہے
वो उनको पहले से